وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی یہ شان اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت اللہ ہی بہتر جانتا. انسان چاہے کتنا ہی پڑھ لے، کتنا ہی قابل ہو جائے، کتنی ہی سندیں لے لے اور کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتا. جیسے اللہ تعالی ہر چیز پر اپنی ذات سے قادر قدرت والا ہے، ویسے اس کی حکمت بھی سب پر غالب. اس کی حکمت پر کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا. وہ غالب ہے اور مخلوق
مغلوب ہے، وہ فاتح ہے، بندے مفتوح، وہ اعلیٰ اور افضل ہے، بندے ادنا اور مفضول۔ خدا کے کام خدا کی مشیت اور خدا کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے پاک کتابوں میں پاک ہستیوں کے ذریعے، پاک نبیوں کے ذریعے اس زمین پر نازل فرمائے۔ پاک پیغمبر لوگوں کو یہ پاک باتیں اور پاک حکمتیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ انسان کا کام بحث اور حجت کرنا نہیں، انسان کا کام ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا ہے، ایمان لانا۔ آمنت باللہ، سب دیکھ کر تسلیم کرتے ہیں، میں اللہ کو بغیر دیکھے تسلیم کرتا ہوں۔ مومن کی یہ خصوصیت، یہ ایسی خصوصیت ہے جس میں کوئی مخلوق مومن کے شریک نہیں۔ جب اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی ایک اور ایسی مخلوق جو پیدا تو کی گئی ہے لیکن سادی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، جس کا نام اللہ نے فرشتہ رکھا، اور اس مخلوق کی پیدائش اللہ نے نور سے فرمائی۔ اب نور سے کیوں اس مخلوق کی تخلیق فرمائی، یہ اللہ ہی جانتا۔ فرشتوں کے بعد جس چیز پر ہم کو ایمان اور اسلام لانا ہے، قبول کرنا ہے، بحث اور حجت نہیں کرنا، بحث اور حجت کے یہ مقام ہی نہیں۔ یہاں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پروردگار میری ہستی کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، نہ میری سماعت، نہ میری بصارت، نہ میری طاقت، نہ میری قوت، سب میں صفر ہوں، زیرو ہوں، جو کچھ ہے وہ آپ ہے۔ آپ سے میں دیکھتا ہوں، آپ سے میں سنتا ہوں، آپ سے میں بولتا ہوں، آپ سے میں چلتا ہوں، آپ سے میں دوڑتا ہوں، آپ سے میں سوچتا ہوں۔ تو فرشتوں کے بعد جس چیز پر ایمان لانا ہے، تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے، وہ ہے کتابیں۔ انسان کو ہدایت کے لیے، قاعدہ اور قانون بتانے کے لیے کہ اللہ کی یہ دنیا بے قاعدہ نہیں ہے، من مانی نہیں۔ وہ لوگ جو من مانی زندگی گزارتے ہیں، من چاہی زندگی، ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ جب آپ کی ذات کچھ نہیں تو آپ کا من کیا چیز ہے؟ آپ کو اپنی طبیعت پر چلنا نہیں، کیونکہ آپ اپنی طبیعت کے مالک نہیں، طبیعت کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ جسم کے مالک آپ نہیں،
اس لیے اسلام میں آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ جس چیز کے آپ مالک ہیں اس کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں۔ گھر کے مالک آپ ہیں، کسی کو عطیہ دے سکتے ہیں۔ زمین اور پلاٹ کے آپ مالک ہیں، آپ کے نام پہ رجسٹری ہے، آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن آنکھیں، دل، گردہ کسی کو دے نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ کی نہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو یہ امانت رکھوائی گئی، اللہ کی طرف سے یہ امانت رکھوائی گئی۔ جیسے اللہ نے دیا ہے ویسے ہی اس کو واپس کرنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنا تصرف اور مالکانہ حق چلا نہیں سکتے۔ کیا کسی آفس میں جا کے آپ نے آنکھوں کی رجسٹری کروائی؟ کچھ پیسے دیے، کچھ مال دیا، کوئی چیک بنوایا ہے، کوئی ڈرافٹ لکھا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کیا، آپ کو اس میں تصرف کا کوئی اختیار نہیں۔ تو کتابوں میں قاعدہ اور قانون ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جو کھائے دل وہ آپ نہیں کھا سکتے، جو اللہ کہے گا وہی کھائیں گے آپ، حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے آپ۔ رمضان میں بھی حلال کھائیں گے، شوال میں بھی حلال کھائیں گے، نہیں رمضان میں صرف حلال کھانا ہے، اس کے بعد 12 خون معاف، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں ہی نیک عمل کرنا ہے، رمضان میں ہی نوافل ادا کرنا ہے، رمضان میں ہی خیر خیرات کرنا ہے، رمضان شریف ہی میں قرآن پڑھنا ہے، سماعت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مہینے تک ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تصور کسی غیر کا ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعریف تو بزرگوں نے یہی بتائی، قرآن ہر آن، قرآن تو ہر سیکنڈ کے لیے، منٹ کے لیے نہیں، ہر سیکنڈ کے لیے، ہر دن کے لیے، ہر رات کے لیے، ہر سال کے لیے۔ قرآن صرف مسجد کے لیے نہیں ہے۔ اگر ٹھیلا بنڈی پر بیٹھ کر کوئی تول بھی رہا ہے ترازو تو اس وقت بھی قرآن ہے۔ اگر کوئی آفس میں فائل پٹ کر رہا ہے، کچھ نوٹ لکھ رہا ہے، اس وقت بھی قرآن ہے۔ ڈریس میں بھی ہے تو قرآن ہے، انڈریس میں بھی ہے تو قرآن۔ ایسا تصور ہم نے بنا لیا کہ مسجد میں گئے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے، باہر نہیں دیکھتے۔ یہ تصور غیر مومن کا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ مومن کو تو بتایا گیا کہ ہر آن اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، بندے کی نظر پڑے یا نہ پڑے، لیکن اللہ کی نظر تو پڑ رہی ہے۔ اللہ کی نظر سے آپ غائب نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم لوہے کے گولوں کے اندر بھی اپنے آپ کو چھپا دو، غائب ہوگا، پوشیدہ کر دو اپنے آپ کو، سمجھو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں نہیں دیکھ رہا ہے۔ پروردگار کی نظر سے کوئی دور اور کوئی غائب نہیں ہو سکتا، دنیا کی نظروں سے چھپ سکتا ہے۔ تو کتاب میں ہوتا ہے قانون، کتاب میں ہوتا ہے قاعدہ۔ تو مسلمان باقاعدہ زندگی گزارنے والی قوم کا نام ہے، بے قاعدہ زندگی گزارنے والی قوم کا نام مسلمان نہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو صف سیدھی رہے، گڑبڑ نہ ہو، شور نہ ہو، پکارا نہ ہو، بیڑی، چٹا، گٹکا، سگریٹ، تمباکو، چائے فلٹر ہو یا نہ ہو، یہاں کھا کے پی کے نہیں آنا ہے۔ مسجد بڑی مقدس جگہ ہے۔
یہ بدبو والی اشیاء مومن کو استعمال نہیں کرنی بطور خاص جب وہ عبادت کے لیے مسجد میں آ رہا ہے. اس سے روحانی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، ان استعمال کرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ استعمال کرنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے، خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے. جو چاہے آپ پہن نہیں سکتے، جیسا اسلام چاہتا ہے ویسی آپ پہن سکتے ہیں. یعنی آپ کا لباس ساتر ہو، ساتر، آپ کے جسم کو چھپانے والا. آپ نے ساتر لباس پہنا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ ننگے رہتے ہیں. ایسا لباس قطعی اسلام کو پسند نہیں ہے. آپ ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ وہیں بیٹھ سکتے ہیں جہاں اللہ اور رسول چاہتے ہیں کہ یہ جگہ بیٹھنے کی ہے. آپ ہر جگہ جا نہیں سکتے کہ میرا من چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں، نہیں جا سکتے. آپ پابند ہیں. کس کے پابند ہیں؟ کتاب کے پابند ہیں. یہ پابندیوں کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. آزادیاں تباہ کر رہی ہیں انسان کو، ملیامیٹ کر رہی ہیں انسانیت کو. اگر انسان پابند ہوتا، اگر انسان اللہ کے قانون پہ چلتا تو پھر یہ تباہی اور بربادی کے دن اور یہ قسم قسم کی بیماریاں، وبائیں انسان کے پاس نہ آتی. آج سے چند سال پہلے بھی زمین پر لوگ رہتے تھے، لیکن کیا اتنی بیماریاں تھیں؟ عزیزان محترم، آج تو حال یہ ہے کہ ایک ہی گلی میں کرانہ اسٹور بھی کھل رہا ہے اور اس کے بعد میڈیکل ہال بھی کھل رہا ہے. جی، اتنے میڈیکل شاپ پہلے ہم نے کبھی دیکھے نہیں دیکھے. تو یہ گولیاں، یہ بیماریاں، یہ پابندیاں نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جو چاہے انسان کھا رہا ہے، کھانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. نہ صبح کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ دوپہر کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ شام کی کوئی ٹائمنگ ہے. ماشاءاللہ حیدرآباد تو اس سلسلے میں بڑا سخی ہے. رات کے 11 اور 11:30 بعد دیکھے تو 12 بجے دلہنیاں آتے ہیں. جب تک کہ مرغی کی گردن پر چھری نہ چلے، ویسا ہی نوشہ آ کے چھری نہ دے پر کھانا نہیں نکلتا. 70 سال کے ضعیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نانا جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دادا جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار بھی ہیں، شوگر کے مریض بھی ہیں، بی پی کے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، طالب علم، سب انتظار بیٹھے ہوئے ہیں کب دنیا میں آئیں گے اور کب دیکھ پر چھری پھیریں گے. تو کھانے کا ٹائم 12 بجے تھوڑی ہے، کھانے کا ٹائم 1 بجے ہے. رات کا کھانا 4 بجے رات کو کھایا جاتا ہے. جب آپ اپنے وقت پر نہیں کھائیں گے، جب آپ اپنے وقت پر نہیں سوئیں گے تو بیماریاں نہیں تو کیا پیدا ہوں گی؟ ہارٹ اٹیک نہیں تو کیا ہوں گے؟ کینسر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بی پی نہیں بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شوگر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ قانون پر عمل کرنے سے فائدہ ہے اور قانون پر عمل نہ کرنے سے نقصان. میرے عزیزوں اور دوست بزرگوں، کتابوں بزرگوں نے لکھا ہے ملک عرب جہاں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی حکمت سے بھیجا، وہاں کسی ملک سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے، حکیم صاحب آئے، وید آئے. انہوں نے اپنا وہاں پر کلینک لگایا، دواخانہ کھولا کہ بھئی کس علاقے میں کوئی کلینک نہیں ہے، کوئی دواخانہ نہیں ہے، میرا دواخانہ اچھا چلے گا، خوب گراہک آئے گا، جی فیس بھی اچھی ملے گی، معائنے کے نام پر بھی مجھے اچھا مل جائے گا، لیب بھی اچھا چلے گا.
ایسا خیال تھا ان کا. جب کھول کے بیٹھ گئے وہ انتظار میں مریضوں کے، دیکھا کہ 1 ہفتہ ہوا کوئی مریض نہیں آتا، 1 مہینہ ہو گیا کوئی پیشنٹ نہیں آتا، 4 مہینے میں کوئی پیشنٹ نہیں آتا. ارے کیا بات ہے، اس ملک کے لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ اس ملک کے لوگ کیا انسان نہیں، کیا فرشتے رہتے ہیں؟ 4 مہینوں میں کوئی بیماری نہیں آیا، کوئی پیشنٹ ہی نہیں آیا. تو پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ تو بتا گیا کہ صاحب ساری جو بیماریاں آتی ہیں وہ وقت پر نہ کھانے اور وقت پر نہ سونے سے آتی ہے. ماشاءاللہ یہاں جو معاشرہ بن رہا ہے، تشکیل کیا جا رہا ہے، تشکیل پایا ہے، اس کو یہ سکھایا گیا، اس کو یہ بتایا گیا کھانے کے طریقہ کہ پیٹ نہیں بلکہ حلق تک آنے تک کھا جائے، پانی پینے کی بھی گنجائش نہ رہے. ان کو بتایا گیا، حکیم مطلق نے یہ نسخہ بتایا کہ لوگوں اگر صحت کا راز جاننا چاہتے ہو، ہیلتھی رہنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست اور توانا رکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو اس وقت کھاؤ جب کہ تم کو خوب اور اچھی طرح بھوک لگے. تمہارا معدہ جب تم سے کھانا طلب کرے کہ بھئی اب بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، اب بھوک لگی ہے، مجھے روٹی چاہیے، جب اچھی طرح بھوک لگے تب کھانا. اور دوسرا صحت کا نقصان یہ ہے کہ ابھی آپ کی بھوک باقی ہے، ابھی من چاہتا ہے کہ ابھی 2 نوالے اور کھا لے، تو خبردار نہ کھانا، تھوڑی بھوک رہنے سے پہلے ہی اپنا کھانا ختم کر دینا. یہ ہے صحت کا نسخہ جو کس نے بتایا؟ ارسطو نے نہیں بتایا، فیلسوف نے نہیں بتایا، حکیم لقمان نے نہیں بتایا، بلکہ پیغمبر اسلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانے کا یہ طریقہ اسلام ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، جب تک اس نسخے پر عمل ہوتا رہا، کسی کو بی پی معلوم ہی نہیں تھا. جب تک اس فارمولے پر عمل رہا، کسی کو شوگر کا نام ہی نہیں معلوم تھا، اور دوسری بیماریاں تو وہ جانتے ہی نہیں تھے. لیکن جب سے اصول کو توڑا گیا، قانون کو توڑا گیا، کتاب کو چھوڑا گیا، اور من چاہی زندگی، من چاہ کھانا، من چاہی نیند شروع کی گئی، تب سے یہ بیماریاں شروع ہوئی. تو اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ عدالت میں جائے، صاحب میں کٹہرے میں آیا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ ہوگا، ہاں ہوتا ہے، جو کہوں گا جھوٹ کہوں گا، جھوٹ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو چھوڑ دیا ہم نے، یہ کتاب کو ہم نے عدالتوں میں قسم کھانے والی کتاب تسلیم کر لی ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہم نے تسلیم نہیں. عمل کی جانے والی کتاب کو ہم نے طاقوں میں بکسوں میں رکھا ہے، اور قسم کی جانے والی کتاب کو ہم نے انصاف کے کٹوروں میں رکھا ہے. جی پڑھنے والی کتاب اوپر ہے، جتنا اوپر ہو سکتا ہے اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں ہم، کبھی اس کو نکالنے کی نوبت نہیں آتی. ہاں جب کوئی مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے، ارے بھائی نکالو، اب اس کتاب کی ضرورت ہے. یعنی زندوں کے لیے ہم نے کتاب کو قابل عمل، قابل قرات نہیں سمجھا. اگر سمجھتے ہوتے وہ کتاب نیچے ہوتی، ہمارے ہاتھوں میں ہوتی. جیسے آج کل کالا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس کے بغیر زندگی کا تصور نامکمل ہے. اور پہلے قرآن کے بغیر زندگی کا تصور نامکمل تھا. کہ قرآن کے بغیر میری زندگی کیسی ہوگی؟ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کالج، میری نالج، سب یہی قرآن ہے. اور آج ہم نے اس کو بکسوں بند کر کے رکھ دیا. آمنت باللہ کا مطلب ہم نے صرف الفاظ کو سمجھ لیا ہے، اس کی جو معنی ہے، اس کی جو گہرائی ہے،
جی اس کی جو ڈیپ ہے اس میں ہم نے چند لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، اس کی ساری کتابوں کو میں تسلیم کرتا ہوں، چاہے اس کے نام مجھے معلوم ہو یا مجھے معلوم نہ ہو. لیکن میرا اس بات کا یقین ہے کہ جتنے پیغمبروں پر کتابیں آئیں ان سب کو میں تسلیم کرتا ہوں. اور اس کتاب کو بطور خاص جس کا نام قرآن ہے، قرآن، میں آزادی کی نظر نہیں کروں گا، میں اپنے من کی نظر نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے دل کی نظر کروں گا. کتابوں کے ساتھ ساتھ کیا یہ کتابیں اللہ نے راست اور ڈائریکٹ نازل فرما دی کہ میں فلاں پہاڑ پر کتاب نازل کر رہا ہوں، اے لوگوں لے لو اور پڑھ لو، میں فلاں مقام پر فلاں سمندر میں کتاب نازل کر رہا ہوں، لے لو اور پڑھ لو؟ ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. حالانکہ خدا اس پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کتاب کے ساتھ ایک صاحب کتاب کو بھیجا تاکہ وہ کتاب کو پڑھائے بھی اور کتاب پر عمل بھی کرائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خاص نبوت بتایا گیا، خاص رسالت بتایا گیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں، تم گوار ہو، گوار اناڑی ہو، تم کو علم نہیں ہے، تم ناواقف ہو، تم کو معلومات نہیں ہے. اگر تم کو معلومات چاہیے تو پیغمبر کے پاس ہے، پیغمبر کے پاس علم ہے. پیغمبر دنیا میں آ کے پڑھاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. پیغمبر کا کام کسی سے پڑھنا نہیں ہے، کسی کو پڑھانا ہے. پیغمبر بندوں سے نہیں پڑھتا، اس لیے پیغمبر کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. نہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی استاد، نہ حضور پاک علیہ السلام کو کوئی. یعلمہم الکتاب، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرمانے کہ وہ معلم ہیں، سکھا رہے ہیں. اب معلم امی کو کہتے ہیں، امی کا مطلب جس کو کچھ بھی نہیں معلوم. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ معلم ہے، اور خود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا، جیسا آپ نے فرمایا کہ میں جو تم کو پڑھا رہا ہوں، میں جو تم کو ٹیچ کر رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہاں جو حاضر نہیں ہے ان لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچائیں، میری یہ بات پہنچائیں، اسلام کو پہنچائیں. کسی کو دنیا نے لیا، زبان بدل دی، الفاظ تھوڑے سے بدل دیے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے. زبان بدل کے کہا ایچ ون ٹیچ ون. مسلمان کا یہ کام ہے کہ جو سیکھ چکا ہے اپنے بھائی کو سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن یعنی کتاب اللہ خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ کام تو ہم نے کرنا چھوڑ ہی دیا، اور جو کرتے ہیں جیسے یہ تو مولوی ہے، جو تو ملا ہے، جو تو خل اولیاء ہے، یہ تو مولانا ہے، جو تو مفتی صاحب ہے، یہ تو طوطا ہے، یہ نام ہمارے ہم نے رکھ لیے. عزیزان محترم، سمجھیے کتاب اللہ کیوں آئے، اس کے نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے، پھر اس کے پڑھانے والوں کو کیوں دنیا کے اندر بھیجا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پیغمبر تم کو کتاب سکھاتے ہیں، اللہ کی رضامندی بتاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچاتے ہیں. واٹ یو ڈو، آپ کو کیا کرنا ہے، واٹ یو ناٹ ڈو، آپ کو کیا نہیں کرنا ہے. بس انہی دو کاموں کے اندر ہماری زندگی، ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ جس دن مسلمان سمجھ گیا پھر اسے کوئی آنکھیں دکھا نہیں سکتا، پھر اس کے گھر کو کوئی گرا
نہیں سکتا، پھر اسے کوئی جان کی دھمکی دے نہیں سکتا۔ اگر کوئی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا ہے، اس سے آنکھیں بند کر لی۔ ہم نے جو ڈگر پیغمبر نے بتائی تھی اس ڈگر پر چلنا چھوڑ دیا، جو راستہ پیغمبر نے دکھا دیا تھا وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، فیشن کے نام پہ چھوڑ دیا۔ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر۔ جی میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، مسلمان وقت کا غلام نہیں ہوتا، فیشن کا غلام نہیں ہوتا، وہ تو غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ایک نام ہے، سنہرا، روشن، تاباں، درخشندہ صحابہ کے اندر، اصل نام ان کا چھپ گیا، ایک کام کی وجہ سے ان کا یہ نام بڑھ گیا۔ اسلامی قافلہ شیراز سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اپنے راستے سے تھوڑا ہٹ گیا، جسے ہم راستہ بھٹکنا کہتے ہیں۔ اپنے اصل راستے سے ہٹ جانا، دوسرے راستے پہ چلے جانا، اور ایسے مقام پر چلے جانا جسے ہم جنگل کہتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت سفینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ چلے گئے، اور وہ تنہا نہیں تھے، وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ جتنے لوگ قافلے میں تھے ان سب کا سامان انہوں نے اپنی گردن پہ اٹھایا ہوا۔ اگر آپ کہا جائے کہ بھائی ایک گلاس پانی پلاؤ تو بچہ گھور کے آپ کو دیکھنے لگے، مجھے پانی پلانے کہہ رہے ہیں، میں نوکر ہوں، میں آپ کا اٹینڈنٹ دکھا ہوں، میں آپ کا چپراسی لگ رہا ہوں، مجھے پانی کے لیے کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا ہٹا دیجیے اگر آپ کہیں تو سامنے والا گھور کے دیکھے گا۔ عزیزان محترم، یہ مزاج اکڑ کا، تکبر کا، غرور کا جو مسلمان کا مزاج نہیں ہوتا دوسروں کو ہو سکتا ہے۔ اسی تکبر اور غرور نے تباہ کیا، ہم کو تباہ کر رہا ہے، اور آئندہ بھی اگر ہم نہیں سنبھلے تو یہ تباہ کرتا رہے گا۔ آپ بتائیے، خود ان کو اپنا سامان کے علاوہ دوسروں کا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بوجھ اٹھایا انہوں نے؟ آخر کیوں برداشت کیا اپنے اوپر؟ قرآن شریف کے اندر تعاونوا علی البر والتقوی، گناہ کے کاموں پر، شراب نوشی پر، خمار بازی پر، جوا کھیلنے پر، پتے کھیلنے پر، دوسروں کو ستانے پر، چیخا مار مار کے لوگوں کو تکلیف دینے پر، لوگوں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرو، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، تو ایسی تربیت، ایسا علم، آج علم تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن جس چیز کی کمی مسلم سوسائٹی، مسلم سماج، مسلم کلچر کے اندر محسوس کی جا رہی وہ ہے تربیت۔ ماں باپ بہترین ڈگریاں تو دلا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں پہ جناب ڈونیشن دے رہے ہیں، آئرلینڈ، نیدرلینڈ، انگلینڈ، اور جناب کہاں کہاں ہمارے بچے جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ یہاں ایڑیاں رگڑنے کے کاش اس بیماری کو اس میں میرا بیٹا ہوتا، گولی کھلایا ہوتا آدھی پانی گولی کے ساتھ۔ آج ماں باپ ایک لوگ لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا ڈگری اس لیے لائی گئی تھی؟ کیا کالج میں اس لیے پڑھا گیا تھا کہ ماں باپ کو ایڑیاں رگڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا جائے، بیت المعمرین میں ان کو داخل کر دیا کہ جب 10,000 لے لیے یہ کافی نہیں، تو 12,000 لے لیے میری طرف سے، یہ رکھ لیے میرے ماں باپ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، اسلام صرف علم نہیں چاہتا بلکہ ساتھ علم کے ساتھ عمل اور تربیت بھی چاہتا ہے۔ جی اخبارات میں آتا ہے بچیاں بھاگ رہی ہیں، غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے جناب علماء ہیں۔ لیجئے جناب، پیدا تو والدین کرے اور غیروں کے ساتھ بھاگنے والی بچیوں کے ذمہ دار کون ہے؟ علماء ہیں، خطیب صاحب، امام صاحب ہے۔ اللہ غنی، کہاں معاشرہ جا رہا ہے، کہاں ہمارا سماج جا رہا ہے؟ میرے
عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، تو آمنتو بالکتاب اللہ کا مطلب بڑا وسیع ہے. اس صندوق کو کبھی کھولیے، ہاتھوں کو اللہ نے اگر فرصت دی، کبھی اس زاویے سے بھی سوچئے، کبھی اللہ نے موقع دیا آپ کو تنہائی کے اندر، یا محفل میں، یا دیوان خانے میں، یا مہمان خانے کے اندر، یا کبھی ٹیبل پہ بیٹھے ہو یا کبھی تنہائی کا موقع مل جائے، تو سوچئے کہ میں آمنت باللہ کا کیا مطلب سمجھتا ہوں، آمنت برسولہ کا کیا مطلب میں نے سمجھا ہے، آمنت بکتاب اللہ کا مطلب میں نے کیا سمجھا ہے، آمنت بملائکہ کا مطلب میں نے کیا سمجھا ہے. ساری باتوں میں ہم سوچ رہے ہیں، ڈسکس ہو رہا ہے، جی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر بات پہ ہو رہا ہے، لیکن اس بات پہ نہیں ہو رہا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے، پیغمبر نے ایمان کیسے سمجھایا. یہ صحابہ اور خلفائے راشدین کے نام کے منبر پہ جمعہ کے روز وضو کے ساتھ کیوں خطیب صاحب لیتے ہیں، کیوں دوسرے انسانوں کا نام نہیں لے جاتے، کیوں ایڈیسن کا نام نہیں لیا جاتا، کیوں بطلیموس کا نام نہیں لیا جاتا. میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، یہ پڑھنا بھی ہے اور سوچنا ہے. آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ، یہ چھوٹے جملے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے جملے ہیں، بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں، ساری دنیا کے سامنے ایک چیلنج پیش کر رہے ہیں. کیا دنیا اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ میں خدا کی ہر کتاب کو تسلیم کرتا ہوں، ہر کتاب کو مانتا ہوں، ہر پیغمبر کو مانتا ہوں، لیکن نقش قدم پہ چلتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری. اب تو موت کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے کہا جاتا تھا غلط کام پہ، کیا بھائی موت کو بھول گیا ہے، کیا تجھے مرنا نہیں ہے، کیا تجھے دنیا سے جانا نہیں ہے. جی میرے عزیزوں اور دوستوں، موت کا تصور بھی ختم ہو رہا ہے، موت کا کوئی خوف باقی نہیں رہا. جب ماں باپ کا خوف باقی نہیں رہا تو معلم کا خوف بچہ لے گا، محلے کے صدر صاحب کا کوئی تصور، کوئی ڈر اور کوئی خوف لے گا، جبکہ ماں باپ کی بات ہی بچہ نہیں سن رہا ہے تو استاد کی بات سنے گا وہ. قبولیت کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، بغاوت کے جذبات فروغ پا رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دین سے بغاوت ہو رہی، خدا کی کتاب سے بغاوت ہو رہی، خدا کے احکامات سے بغاوت ہو رہی ہے، آداب سے بغاوت ہو رہی ہے، اسلام سے بغاوت ہو رہی ہے، قولی نہیں بلکہ عملی ہو رہی ہے. وہ کیسے ہو رہی ہے یہ صفوں کے اندر آپ اچھی طرح ڈھونڈ سکتے ہیں. اور میں اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ جیسے اس دنیا کے شروع ہونے کا دن تھا، ویسے اس دنیا کے ختم ہونے کا بھی دن ہے، جسے قرآن میں کہا گیا ڈے آف ججمنٹ. میرے بھائی آپ نے اچھا عمل کیا نا، یہ مت سمجھے کوئی دیکھنے والا لکھنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مقرر ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی نوٹ کر رہا ہے. جیسے ایک پروفیسر لیکچر دیتا ہے، پرنسپل لیکچر دیتا ہے، بچے نوٹ کرتے ہیں. وہ نوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کام آئے گا. کس دن کام آئے گا؟ جبکہ میرا امتحان کا دن ہوگا. اس دن کی تیاری ہے، اس دن کی تو تیاری ہے، لیکن قیامت کے دن کی بھی تیاری ہے. بچے کو خیال ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، میرا امتحان ہونے والا ہے. مومنوں کے ذہن اور فکر سے خیال ختم ہوگا کہ ایک دن میرا امتحان ہونے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے. یہ سبق بار بار پڑھایا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم الدین کیا ہے؟ یوم القیامت ہے بھائی، جس دن ہر سچائی اور ہر برائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیا جانے والا ہے. جیسے ملازم کچھ بیچتا ہے
تو सेठ साहब उसका हिसाब लेते, कितना बेचा, कहाँ बेचा, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान, आज का मार्केट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, आज कितनी बिक्री हुई और कितनी बिक्री नहीं हुई, कितना माल फरोख्त होना चाहिए था और कितना माल फरोख्त नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, इसके आखिर असबाब क्या है, इसके वजूहात क्या है। मार्केट पर हमारी नजर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो सवाल करने वाला है उस पर हमारी नजर हटती जा रही है। रमजान आया था उस नजर को फिर वापस करने के लिए, रमजान आया था जो सोच हमारी निकल चुकी है उसी को फिर वापस लाने के लिए, उसी समात को वापस लाने के लिए जो कुरानी समात थी, उसी बसारत को जो कुरानी बसारत थी। रमजान तो गया लेकिन कुरान अभी बाकी है, रमजान तो गया लेकिन कलमे तैयबा अभी बाकी है, रमजान तो गया लेकिन तकवा अभी बाकी है, रमजान तो गया लेकिन अदब व एहतराम अभी बाकी है, रमजान तो गया लेकिन सच्चाई का पैगाम अभी बाकी है, रमजान तो गया खुदा अभी बाकी है, हय्युल क़य्यूम है, रमजान तो गया लेकिन सुन्नत अभी बाकी है, रमजान तो गया कानून तो अभी बाकी है, रमजान तो गया कुरान तो अभी बाकी है। परवरदिगार आलम उसी किताब इलाही, कानून इलाही, दस्तूर इलाही, कायद इलाही पर हमको चलने की सच्ची तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम इसको समझने के लिए हमारे जहन, हमारे दिल के दरीचों को, खिड़कियों को खोल ले, इस पर अमल करना हमको आसान बना दे। मोमिन की हैसियत से हमको ज़िंदगी अता फरमा, मोमिन की हैसियत से अपने पास याद फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।